بیٹا عتیق میری اینک بھیجو۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ الذین أوفوا وعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ الآیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ای کو بالکل کم کریں، اصل آواز اونچا کرے۔ قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، معززین شہر، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور احسان کے ساتھ جمعۃ المبارک کے بعد ہم مسئلہ الہ کا آغاز کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے پہلے آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے جو گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں ان کا تعلق بھی اسی مسئلہ الہ کے ساتھ ہے۔ رب العالمین نے انسان کو بے شمار قیمتی نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان نعمتوں کی قدر تب ہوتی ہے جب وہ انسان کے پاس نہ رہے۔ بولنے کی قدر اس سے پوچھئے جو بولنے سے محروم ہے،
سننے کی نعمت والی قدر اس سے پوچھئے جو سن نہیں سکتا، نظر کی اہمیت اس سے پوچھئے جس کو اللہ نے دیکھنے سے محروم کیا، ہاتھ اور پاؤں کی نعمت کی قدر اس کو ہے جو ان نعمتوں سے محروم ہے۔ یہ تمام جتنی بھی اللہ نے نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں، ان تمام نعمتوں کے بغیر انسان کی نجات ممکن ہے۔ اگر آنکھوں والا کہے کہ میں نجات قیامت کے دن حاصل کر لوں گا تو نابینے کو بھی ضرور نجات نصیب ہوگی۔ سننے والا بندہ اگر یہ تمنا رکھتا ہے کہ مجھے نجات مل جائے، جو قوت سماعت سے محروم ہے بہرے کو بھی ضرور نجات نصیب ہوگی۔ اسی طرح باقی آپ نعمتوں کو قیاس کر لیں، لیکن ایک کائنات کے اندر ایسی قیمتی نعمت ہے جس کے بغیر انسان کی نجات ممکن ہی نہیں۔ اسی قیمتی نعمت کا ذکر خیر آج کے ہمارے سبق کا حصہ ہے۔ میں ابتدا کر رہا ہوں سورۃ الانبیاء کے اس انداز سے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون۔ زیارت کریں آیت نمبر 34، سورت کا نام سورۃ الانبیاء، 17واں پارہ۔ جو انسان دنیا میں آیا اس نے ایک دن دنیا سے جانا ضرور ہے۔ عمر جتنی بھی لمبی اور طویل ہو جائے موت کا جام پینا ضرور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کہنے لگے تھوڑا انتظار کر لو، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، قرآن پاک کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی، دین اسلام کا پرچار بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ پراپیگنڈا سن کر امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دکھی ہوئے۔ یہ میرے سامنے 14واں پارہ، سورت کا نام سورۃ الحجر، اور آیت نمبر 97 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، زیارت کیجئے۔ فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی باتیں سن کر آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، لیکن جواب آپ نے نہیں دینا، میں لا خود جواب نازل کر رہا ہوں۔ اللہ یہ تو میرے دنیا سے جانے کے منتظر ہے۔ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے اللہ نے دنیا میں کسی انسان کو ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے نہیں بنایا۔ آفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کے دشمن بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ ایک دن آیا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صحابہ کرام آپ کی محبت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار میں
اتنے پریشان اور دکھی ہوئے، ہوش و حوام بھی قائم نہ رہے۔ مدینہ طیبہ کے اندر بڑی عجیب کیفیت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ترمذی شریف کے اندر لفظ ہے کہ جب حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے، اضاء منہ کل شیء، ہمیں آپ کی تشریف آوری کے بعد مدینہ طیبہ کی ہر چیز میں بہار ہی بہار نظر آ رہی تھی، اور آپ کے رخصت ہونے کے بعد یوں محسوس ہوتا تھا جیسے پورے مدینہ طیبہ میں اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فرماتے میں پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، آ کر سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر اٹھا کر حضرت فاروق اعظم کو دیکھا، لیکن سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ششدر رہ گئے، مجھے دیکھا بھی ہے، میرا سلام سنا بھی ہے، اور حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے جواب نہیں دیا۔ کمال ہے، میں سلام کروں سلام کا جواب نہ دیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کی خدمت میں جا پہنچے۔ امیر المومنین جی، کیا کوئی نئی بات پیش آ گئی ہے؟ ابھی تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہوئے اتنا زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا، اور ہم صحابہ کرام کے دلوں میں اتنی دوریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ کیا بات ہے؟ اللہ نے تو ہمیں بھائی بھائی بنایا تھا، ایک بھائی دوسرے بھائی کو سلام کرے، وہ سلام سنے بھی صحیح، سلام کرنے والے کو دیکھے بھی صحیح اور جواب نہ دے۔ چوتھا پارہ سورت کا نام سورت آل عمران، فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یہ میرے سامنے آیت نمبر 103 زیارت کرتے آئے ہیں۔ قرآن پاک زبان سے پڑھنا بھی ثواب، قرآن پاک کی تلاوت گانوں سے سننا بھی ثواب، اور قرآن پاک کی آنکھوں کے ساتھ زیارت کرنا بھی ثواب۔ اللہ فرماتے ہیں یاد کرو میں اللہ کا احسان اپنے اوپر، تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور رب العالمین نے تمہارے اندر محبت ڈال دی، اللہ کی مہربانی سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ کون دوست اللہ کا نام اونچا لے گا، میں اس کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا مانگوں گا انشاءاللہ۔ صحابہ کے دلوں میں محبت ڈالنے والا کون تھا؟ 10واں پارہ سورت کا نام سورت الانفال، یہ میرے سامنے سورت الانفال کھلی ہوئی ہے۔
آیت نمبر 63 فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ نے محبت اور پیار ڈال دیا۔ اگر آپ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساری روئے زمین کے خزانے بھی خرچ کر دیتے، آپ صحابہ کرام کے دلوں میں پیار اور محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ الف بینہم، صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ نے محبت اور پیار ڈال دیا۔ ہم بھائی بھائی ہیں، میں نے حضرت عثمان کو سلام کیا، انہوں نے دیکھا سلام سنا، جواب ہی نہیں دیا۔ اتنی دوری پیدا ہو گئی ہے، ابھی تو حضور کو تھوڑی مدت گزری ہے دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے معاملہ بڑا سنگین ہے۔ حضرت عثمان سلام سنیں، آپ کو دیکھیں، جواب نہ دیں۔ معاف کرنا مجھے سارے دوست، ہم ہوتے تو فتویٰ لگا دیتے، ایک کی سنی فتویٰ لگا دیا، دوسرے کی سنی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے میرے ساتھ چلو، تحقیق کرتے ہیں حقیقت کیا ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ یہ میرے سامنے 26واں پارہ، اور سورت کا نام ہے سورت الحجرات۔ یہ میں نے سورت الحجرات کھولی ہوئی ہے، اور رب العالمین کا قرآن پاک یہ میرے سامنے سورت الحجرات اور رب العالمین کا قرآن پاک 26واں پارہ۔ اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں۔ مالک کائنات نے فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی خبر آئے فَتَبَيَّنُوا، اس کی تحقیق ضرور کیا کرو۔ یہ آیت نمبر 6 ہے میرے سامنے، آپ میرے ساتھ چلیں، میں تحقیق کرتا ہوں کیوں انہوں نے سلام سنا جواب نہیں دیا۔ دیکھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مسجد نبوی میں تشریف لے آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے۔ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے بھائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھائی جان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے، سلام کیا، آپ نے ان کو دیکھا، سلام سنا، لیکن جواب نہیں دیا۔ میں نے سلام سنا، جواب نہیں دیا، دیکھا، جواب نہیں دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے واللہ ما فعلتو، مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا لی ایسا کوئی کام میں نے نہیں کیا۔ نہ حضرت عمر میرے پاس آئے، نہ مجھے سلام کیا، نہ میں نے سلام کا جواب دینا تھا، سلام کیا جو نہیں۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جذبات میں آ گئے، جوش میں آ کر کہنے لگے واللہ بل فعلتا، اللہ کی قسم آپ نے یہ کام کیا ہے، میں نے آ کر سلام کیا، آپ نے مجھے دیکھا لیکن جواب نہیں دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حیران، دونوں حضرات اللہ کے نام کی قسمیں اٹھا چکے ہیں۔ اللہ کی قسم میں نے سلام کیا، آپ نے سنا، جواب نہیں دیا۔ وہ فرماتے اللہ کی قسم نہ آپ آئے نہ سلام کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے واللہ ما شعرت انک مررت ولا سلمت، اللہ کی قسم مجھے تو پتہ ہی نہیں آپ نے آ کر سلام کیا، آپ نے آ کر مجھے سلام کرنے کے بعد میں نے دیکھا جواب نہیں دیا، میرے تو علم ہی نہیں، آپ آئی نہیں میرے پاس۔ اب کیا ہو؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بڑے معاملہ فہم تھے، بڑی دورس نظر تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمان لگے بھائی حضرت عثمان، ممکن ہے آپ کسی سوچ کے اندر بیٹھے ہوں۔ حضرت فاروق اعظم آپ کے پاس آئے، سلام کیا، آپ نے ان کو دیکھا، سلام کا جواب نہیں دیا، کسی سوچ کے اندر آپ بیٹھے ہوں گے۔ اوہو، واقعی حضرت عثمان کہنے لگے میں ایک گہری سوچ میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا ان کے آنے کا، سلام کرنے کا۔ کون سی سوچ؟ مجھے بتائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے توفی اللہ نبیہ قبل ان نسألہ عن نجات ھذا الامر، اور رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت کر دیا، اور میں آپ سے پوچھ نہیں سکا انسان کی نجات کیسے ہوگی۔ آنکھوں کے ساتھ، کانوں کے ساتھ، دماغ کے ساتھ، ہاتھ پاؤں کے ساتھ، دنیا کی باقی نعمتوں کے ساتھ نہ، ان چیزوں کے بغیر بھی نجات ممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہیں سکا نجات کیسے انسان کو دن قیامت کے نصیب ہوگی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بھائی جان، اگر آپ نے یہ بات نہیں پوچھی تھی، میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے محبوب سے یہ بات پوچھی ہوئی تھی۔ حضرت عثمان تڑپ کر کہنے لگے بے ابی انت و امی، میرا ابا بھی آپ پر قربان ہو، میری اماں بھی آپ پر نثار ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انت احق بہا، واقعی آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لائق تھے کہ جو بات ہم نہیں پوچھ سکے آپ نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی ہوئی ہے۔ آپ کا مقابلہ کون کرے؟ یہ فرمائی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بات میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھ سکا آپ نے کیسے پوچھی ہوئی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بھائی جان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا حضرت انسان کی نجات کیسے ہوگی، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قبل منی الکلمۃ التی عرضت علی امی فردها فہی لہ نجات، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جو بندہ وہ کلمہ قبول کر لے جو وفات کے وقت میں نے اپنے چچا جان پر پیش کیا تھا۔ اب یہ منظر بھی سن لیں، 20واں پارہ، سورت کا نام
سورۃ القصص، یہ میرے سامنے 20واں پارہ سورۃ القصص کھلی ہوئی ہے، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چچا جان کے پاس تشریف فرما تھے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، اس کی ساری کمپنی، وہ بھی آپ کے چچا جان کے پاس آخری وقت موجود تھے۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان یا عمے قل لا الہ الا اللہ، میں کان قریب کرتا ہوں، چچا جان میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، انی احاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ۔ کیسے معنی سننا، دن قیامت کے احاج جو میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دلیل کے طور پر پیش کروں گا۔ جھگڑے والا معنی نہیں کرنا، اللہ سے کون جھگڑا کر سکتا ہے؟ انی احاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ۔ قیامت کا میدان ہوگا، حساب کتاب اللہ کریم لے گا۔ چچا جب تیری باری آئے گی، میں تیرے حق میں گواہ بن کر کھڑا ہوں گا، عرض کروں گا میری مالک میں دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں اپنے چچا جان کے کلمہ پڑھنے کا گواہ میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اللہ میری گواہی چچا کے حق میں قبول کر کے میرے چچا جان کی مغفرت کاملہ کر دے۔ کان میں کلمہ پڑھ لے۔ چچا نے جواب دیا، ساتھ جو ابو جہل اور اس کے باقی سردار بیٹھے تھے انہیں خیال کرنا، اترغب عن ملت عبد المطلب، اپنے باپ عبد المطلب کا دین نہیں چھوڑنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرزور دعوت جاری رہی اور مخالفین کی کوشش بھی جاری رہی، چچا کلمہ نہ پڑھنے پائے۔ چچا نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، آپ کی سنی، ان کی بات پر غور کیا، آپ منت کرتے رہے۔ چچا نے آخر میں کہا، اخترت النار علی العار، میرے پیارے بھتیجے یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جہنم کی آگ میں جلنا منظور ہے، کلمہ پڑھنا منظور نہیں۔ 15واں پارہ سورت کا نام سورت الکہف، یہ میرے سامنے سورت الکہف کھلی ہوئی ہے، اور آیت کا نمبر یہ 29 ہے۔ یہ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اعلان فرما دیجئے میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، جس کی مرضی ایمان قبول کرے، جس کی مرضی ایمان کو ٹھکرا دے، دین کے اندر کوئی جبر اور زبردستی نہیں۔ 3واں پارہ پہلا صفحہ، سورت کا نام سورت البقرہ، یہ میں نے سورت البقرہ کھولی ہوئی ہے۔ فرمایا لا اکراہ فی الدین، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی حوالے پر، آیت نمبر 256۔ اسلام قبول کرانے کے لیے زبردستی کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔ کسی غیر مسلم کے سامنے ہم ہتھیار نکال لیں، کلمہ پڑھ، ایمان قبول کر، شریعت کے اندر اس کی قطعی اجازت نہیں۔
اسلام کے اندر دعوت ہے، اسلام کے اندر تبلیغ ہے، اسلام کے اندر بات پہنچانا ہے، لیکن منوانا ہمارا کام نہیں ہے۔ کوئی دین میں جبر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منت کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، لیکن چچا جان نے دعوت کو ٹھکرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر واپس آئے، رب العالمین نے قرآن پاک کا یہ مقام نازل کر دیا۔ سورۃ القصص 20واں پارہ، یہ میرے سامنے آیت نمبر 56 کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ یقینی بات ہے، کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آپ محبوب رکھیں اور اپنے محبوب کو زبردستی ہدایت دے دیں، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ سنانا آپ کا کام ہے، منوانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے نہیں۔ لیکن اللہ یہدی من یشاء۔ بازوق ساتھی ہیں آپ، دو معنی اور سے سننا کیسے؟ ہدایت اللہ کریم اس کو دیتا ہے من یشاء، جس کے لیے اللہ خود چاہتا ہے۔ یہ تو عام معنی مشہور ہے۔ دوسرا معنی سنیے، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب معنی کیا۔ فرمایا لیکن اللہ یہدی من یشاء۔ نظریں اٹھانی ہیں دوستوں نے، میری آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات سننی ہے۔ اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو بندہ خود ہدایت کا طلبگار ہو، جو خود ہدایت چاہے۔ جو خود ہدایت نہ چاہے اللہ اسے کبھی بھی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ قرآن پاک کے لفظ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون۔ انبیاء علیہ السلام نے فرمایا تھا، قوم والو تم ہدایت نہ چاہو، ہم زبردستی ہدایت تمہارے گلے میں ڈال دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہدایت اسے ملا کرتی ہے جو خود بھی ہدایت چاہتا ہو۔ بھوک نہ ہو میں کھانا کیسے کھاؤں گا، پیاس نہ ہو پانی کیسے پیوں گا۔ ہدایت کوئی معمولی نعمت تو نہیں ہے، انسان نہ چاہے زبردستی اللہ گود میں ڈال دے نا، اس کے لیے تو اللہ کی منت کرنی پڑتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ 3 معنی دھیان سے دوستوں نے سننے ہیں۔ سیدھے راستے کا پتہ نہیں، بندہ دعا کر رہا ہے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ معنی غور سے سننا ہے دوستوں نے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ جس نے قرآن پاک والا سیدھا راستہ دیکھ لیا، اب دعا کر رہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم نے سیدھا راستہ دیکھ لیا، سیدھے راستے پر ہمیں چلا۔ اب ایک آدمی سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، سوال غور سے سننا ہے میرے بھائیوں نے۔ سیدھا راستہ بندے نے دیکھ لیا، سیدھے راستے پہ بندہ چل پڑا، اب دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم،
اب دعا مانگنے کا کیا فائدہ؟ سیدھا راستہ دکھا، دیکھ لیا، سیدھے راستے پر چلا، اللہ نے چلا دیا، اب بندہ صراط مستقیم پہ چل رہا ہے، پھر دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں یہ دعا مانگنا چھوڑ دوں، اللہ میں سیدھے راستے پہ چل رہا ہوں؟ فرمایا نہیں، اب بھی بندہ تو نے دعا مانگنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو نے سیدھا راستہ دکھا دیا، سیدھے راستے پہ چلا دیا، اب ہمیں سیدھے راستے پہ پکا رکھ۔ 3 معنی میں نے آپ کو سنا دیے۔ اللہ ہمیں استقامت نصیب پر، سیدھے راستے پر چلتے رہنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، اللہ نے تسلی دی، فرمایا وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ زبردستی ہدایت دینا تو بعد کا معاملہ ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہدایت قبول کرنے والی شخصیات سے واقف بھی نہیں ہیں، یہ تو اللہ کے علم میں ہے ہدایت کون حاصل کرے گا کون نہیں کرے گا۔ اللہ نے تسلی دی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، بھائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کسی گہری سوچ میں بیٹھے تھے، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو سلام سن کر جواب نہیں دیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، آپ نے اس بات پر قسم اٹھا لی ہے، سوچ یہ تھی نجات انسان کو کیسے نصیب ہوگی، یہ بات میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رکھی ہے، من قبل منی الکلمۃ التی عرضت علی امی فردها فہی لہ نجات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا جملہ میرے تمام بھائیوں نے غور سے سننا ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ وہ کلمہ قبول کر لے جو کلمہ آخری وقت میں نے چچا پہ پیش کیا تھا، لیکن چچا نے اس کلمے کو ٹھکرا دیا تھا، چچا نے اس کلمے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، جو بندہ وہ کلمہ قبول کر لے فَهِيَ لَهُ نَجَاتٌ، یہ کلمہ اس بندے کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہی تو مسئلہ الہ ہم جمعے کے بعد انشاءاللہ شروع کرنے لگے ہیں۔ سنانا کیا چاہتا تھا دوستوں کو، ہر ایک نعمت کے بغیر نجات ممکن ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کے بغیر کسی کی بھی نجات ممکن نہیں۔ ایک حدیث پاک کا حوالہ بھی سنیے۔ اب سارے ساتھی مجھے یہ ذکر بالجہر نہیں ہے، بڑھ سے فتوہ نہیں لاؤنا، یہ تو دل میں تصدیق ہے، زبان سے ظاہر کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دفعہ کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ، زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ایماندار ایک بار کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ زمین سے لے کر آسمان تک ساری فضا کو نور کے ساتھ بھر دیا کرتا ہے۔ نجات کس کلمے سے ہوگی؟ ایک دفعہ اونچا لا الہ الا اللہ، نجات کس کلمے سے ہوگی؟ سارے ساتھی محبت سے جذبے سے، فرشتے دل کا حال نہیں جانتے، ہم زبان سے کہیں گے تو فرشتے سن کر لکھیں گے، اللہ انشاءاللہ نجات عطا کر دے گا۔ نجات کون سے کلمے سے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لشکر کو لے کر احد کی وادی میں پہنچے، صحابہ کرام مہاجرین بھی انصار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک آدمی عمرو بن ثابت اسیرم اسے کہا جاتا تھا، سارا قبیلہ ایماندار بن گیا، اسیرم نے کلمہ پڑھ کر ایمان قبول نہیں کیا۔ ٹھیک ہے آپ کی مرضی، ہم جبر تو کریں گے نہیں۔
اسیرم باہر گیا ہوا تھا، مدینہ طیبہ میں واپس آیا، جوانوں سے سارا محلہ خالی تھا، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، بچے نظر آ رہے ہیں۔ اسیرم نے پوچھا ہمارے برادری کے جوان کہاں گئے؟ مستورات نے بتایا احد کے میدان میں دشمنان اسلام کا خطرہ ہے، صحابہ کرام کو ساتھ لے کر حضور مقابلہ کرنے کے لیے گئے۔ اچھا، برادری کے بندے جائیں میں پیچھے رہ جاؤں؟ تلوار اٹھائی، 3 میل تو فاصلہ بنتا ہے، تھوڑی دیر لگی، اسیرم بھی احد کے میدان میں جا پہنچا۔ حدیث پاک میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، عرض کرنے لگا حضرت پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ کر ایمان قبول کروں یا اپنی برادری کے بندوں کے ساتھ مل کر دشمنان اسلام کے ساتھ مقابلہ کروں؟ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسیر دونوں کام کر، پہلے لا الہ الا اللہ والی دعوت قبول کر، بعد میں دشمنان اسلام سے جا کر مقابلہ کر۔ کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، لا الہ الا اللہ کی دعوت کو مان لیا، جب اپنی برادری والوں کے پاس پہنچا انہوں نے دیکھا تلوار اٹھا کے چلا آ رہا ہے، کہنے لگے ارجے، واپس جا، ہمارے قریب نہیں ہونا، دور کھڑا ہو، گھر میں جا۔ حیران رہ گیا، کیوں؟ برادری والے کہنے لگے انا لا نستعین بمشرکین، تو شرک کرنے والا ہے، ہم تجھ سے کسی قسم کی امداد نہیں لینا چاہتے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا برادری والو لا الہ الا اللہ کی دعوت پہلے قبول کر کے آیا ہوں، اب آپ کے پاس اللہ کے محبوب نے بھیجا ہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت قبول کی، میں نے بھی کی ہے، آپ نے بھی کی ہے، آپ بھی مسلمان میں بھی مسلمان، الحمدللہ حضرت حسین بھی مسلمان ہوا، خالی مسلمان نہیں ہوا، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بھی ساتھ بن گیا۔ جس نے ایمان کی حالت میں آپ سے ملاقات کی، خاتمہ بھی ایمان پر ہوا، وہ صحابی ہے۔ قوم والوں نے کہا ہمارے سینے سے لگا، تھوڑی دیر گزری، بعد مختصر دشمنان اسلام سے مقابلہ شروع ہوا، داد شجاعت دیتا ہوا حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، آپ نے فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمل تو بہت کم کیا لیکن بہت زیادہ اجر و عظیم سے اللہ نے اسے نواز دیا۔ حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام وہ کون خوش نصیب ہے جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی فردی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی فردی حج نہیں کیا، ایک پیسہ بھی زکوٰۃ کا ادا نہیں کیا، وہ کون خوش نصیب ہے؟ اوابین توابین، چاند اشراق تہجد، کوئی نفلی نماز بھی اس نے ادا نہیں کی لیکن جنت کا وارث بن گیا۔ وہ کون ہے؟ صحابہ کرام حیران ہو کر پوچھتے تھے حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ کون ہے؟ ایک فرد نماز نہ پڑھے جنت کا وارث، ایک فردی روزہ نہ رکھے جنت کا وارث، ایک فردی حج نہ کرے جنت کا وارث، ایک عمرہ نہ کرے جنت کا وارث، اوابین توابین اشراق چاش تہجد کی نماز کچھ بھی نہیں کیا اور جنت کا وارث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے وہ حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان تمام نیک اعمال میں سے ایک بھی عمل نہیں کیا لیکن جنت کا وارث بن گیا۔ یہی سبق میں نے شروع کیا تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ کلمہ قبول کر لے لا الہ الا اللہ فہی لہ نجات، یہ کلمہ دن قیامت کی انسان کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ میں انشاءاللہ مسئلہ الہ کے دوران جب الہ کی تشریح کروں گا تو میں اس وقت 7 شرائط بیان کروں گا انشاءاللہ کلمے کی۔ جمعے کی نماز ہم ادا کرنے والے ہیں، آپ نے بتانا ہے، بڑی آسان بات ہے، دین آپ کا میرا مشترک ہے، اگر میرا آپ کا وضو نہ ہو تو جمعے کی نماز ہماری ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ تو شرط ہے نا نماز کے لیے، وضو ہو تو نماز ہوگی۔ 7 شرائط ہیں کلمہ کی۔ کلمہ ہم نے پڑھ لیا لیکن شرائط کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ مسئلہ الہ میں عرض کروں گا کہ کلمے کی 7 شرائط کون سی ہیں۔ کلمہ ہم نے پڑھ لیا، دعویٰ کر لیا ماننے کا، شرائط کا پتہ نہیں، یہ 7 شرائط میں انشاءاللہ مسئلہ الہ کی تشریح میں عرض کروں گا۔ تو آج کی اس ہماری نشست کا خلاصہ کیا ہے؟ بندے نے لا الہ الا اللہ کی دعوت مان لی، اس کے لیے یہ نجات ہے، لیکن ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو کلمہ سمجھنا بھی تو ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا دوست باشد کی گیرد دست دوست در پریشان حالیو درماندگی، سچا اور مخلص دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لے۔ ایک آدمی راستے میں چلا جا رہا تھا، اس نے اپنے دوست کو دیکھا کسی دشمن سے لڑائی کر رہا تھا، دشمن سے لڑائی ہو رہی ہے، بھاگا جا کر دوست کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ دوست یار دشمن مار رہا ہے، انہوں نے کہا نہیں، دشمن کو تو موقع مل گیا، مارتے ماری، خیر دشمن نے دل کی بھڑاس نکالی، دشمن بھاگ گیا۔ دوست نے کہا بے وقوف تو نے کیا کیا؟ وہ چلو ایک مارتا تھا، ایک میں بھی اس کو مار، تو نے میرے ہاتھ پکڑ لی۔ اس نے کہا واہ بھائی واہ، میں نے تو شیخ سعدی رحمت اللہ کی بات پر عمل کیا ہے، دوست باشد کے گیرد دست دوست در پریشان حالیوں درماندگی، سچا دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل میں دوست کے ہاتھ پکڑ لے۔ آپ مشکل میں تھے، میں نے ہاتھ پکڑ لیے۔ کب بے وقوف، شعر پڑھا ہے تو سمجھا نہیں۔ شعر کا تو مطلب یہ تھا دوست کو مشکل میں دیکھو، اس کے ہاتھ پکڑو، یعنی اس کی امداد کرو۔ اب تو جدید دور آ گیا، ہمارا بچپن تھا تو ہم نے آس پاس دیکھا لوگ پرندے پکڑنے کے لیے کڑکی لگایا کرتے تھے، پتنی واٹس ایپ تمہارے پاس کیرا لفظ دے، وہ پرندے اس میں دانہ ڈال دیا نا تو پھر کڑکی لگی ہوئی ہے۔ ایک آدمی نے طوطا پالا ہوا تھا، اس کو یاد کرایا کڑکی اتے بہ کے دانا نہیں چگڑا، کڑکی پر بیٹھ کر نا دانا نہیں کھانا، پھنس جاؤ گے۔ طوطے نے یاد کر لیا، ہر وقت طوطا رٹا لگاتا تھا کڑکی اتے بہ کے دانا نہیں چگڑا۔ اے پنجابی سمجھ آئیے۔ ایک دن پڑوسی نے کڑکی لگائی، دانے ڈال دیے، طوطے نے دیکھا بھر آ کر بیٹھ گیا کڑکی کے پاس، اب جھوم بھی رہا ہے طوطا، پڑھ بھی رہا ہے کڑکی اتے بہ کے دانا نہیں چگڑا۔ یہ پڑھتے پڑھتے دانے پر چونچ ماری، آئی کڑکی گردن میں پھنس گیا۔ اب چیخ رہے، پڑھتا تو تھا لیکن سمجھتا۔ المیہ یہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ سمجھا نہیں ہے۔ اسی سمجھنے کے لیے ہم نے یہ محنت شروع کی ہے، بڑ صاحب نے یہ پروگرام بنایا ہے، 3 دن انشاءاللہ مسئلہ الہ چلتا رہے گا۔ میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں، جمعے کے بعد انشاءاللہ ہم سبق شروع کریں گے، ساری ترتیب بھائی صاحب آپ کو بتا دیں گے۔ اللہ کریم میری حاضری قبول فرمائے، تمام احباب کو شرکت کی دعوت ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ بقیہ نماز کے بعد استاد جی کھانا کھائیں گے، اور کھانے کے بعد سبق شروع ہو جائے گا۔ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے تک انشاءاللہ سبق ہوگا، درمیان میں نماز کا وقفہ ہوگا۔ کل صبح 10 بجے سبق شروع ہوگا، 12 بجے تک،
اور 12 سے لے کر 1:30 بجے تک آپ کو کھانے کا آرام کا موقع ملے گا، اور 1:30 بجے نماز ہوگی اور دوبارہ 2 بجے انشاءاللہ سبق شروع ہو جائے گا، اور پھر اگلے دن بھی اتوار کو بھی اسی طرح، اور اتوار کو مغرب کے بعد انشاءاللہ استاد جی کا ایک مفصل خطاب ہوگا جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ خواتین کے لیے بھی انتظام کیا ہے ہم نے 7 اسکول میں، تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے خواتین کو بھی آج کے سبق میں بھی اور کل جو 2 دن ہیں ان میں ضرور اس میں ان کو شریک فرمائیں۔